لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی کہ جب اللہ کرتا ہے، کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، یوں میرے ساتھ رہتی ہے، یوں میرے ساتھ رہتی ہے دعا معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا، اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا، مجھے خدامی کر دیجئے، مجھے خدامی کر دیجئے عطا معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی تیری تعویذ تربت پر رکھا قرآن کہتا ہے، تیری تعویذ تربت پر رکھا قرآن کہتا ہے، تلاوت کر رہی ہے انما معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ، کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ، خصوصیت ہے یہ زینب، خصوصیت ہے یہ زینب کیا معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی نزول آیہ تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، نزول آیہ تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، ردا جوڑتے مولا، ردا جوڑتے مولا رضا معصوم ان کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا، معصوم ان کی سر زہرا سے آئی ہے ردائے ثانی زہرا، سر زہرا سے آئی تھی ردائے ثانی زہرا، سر زینب سے آئی ہے، سر زینب سے آئی ہے
ردا معصوم کم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم کم کی۔ اجالے میرے پیچھے پیچھے خود چلتے چلے آئے، اجالے خود میرے پیچھے پیچھے چلتے چلے آئے، جلایا تھا چوکھٹ پر، جلایا تھا چوکھٹ پر دیا معصوم کم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم کم کی۔ در زہرا پہ ہے ماتم کیے پابندیاں جب تک، در زہرا پہ ہے ماتم کیے پابندیاں جب تک، عزا زہرا کی ہے تب تک، عزا زہرا کی ہے تب تک، عزا معصوم کم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم کم کی۔ فرشتے میری جانب سے ادا کرتے رہے سجدے، فرشتے میری جانب سے ادا کرتے رہے سجدے، ثنا جب تک حسن کرتا، ثنا جب تک حسن کرتا رہا معصوم کم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم کم کی، کہ جب اللہ کرتا ہے، کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم کم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم کم کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن لا قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی میری یہ جو گفتگو ہے یہ حضرت معصومہ قم ہمشیرہ امام رضا علیہ السلام یعنی فاطمہ بنت امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے، اس لیے میں نے آج کی تقریر کے لیے اور اس مختصر بیان کے لیے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیہ کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ غالباً سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد رب العزت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یعنی سورہ مبارک ابراہیم کی آیہ کریمہ میں ارشاد رب العزت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، مخلوق سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم میں سے جس کسی نے اپنے پروردگار سے جو کچھ بھی مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بقدر مناسب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ یعنی اگر ہم یوں بھی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نہیں دیا لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو سب کچھ نہیں دیا، اگر سب امیر ہو جاتے تو غریبی کا احساس نہیں رہتا، اگر سب امیر بن جاتے تو پھر اللہ کی ان نعمتوں، مال و دولت کی قدر و قیمت بھی نہیں رہتی۔ لہٰذا کوئی ایسا نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو خالق ہے، رازق ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم میں سے جس کسی نے سوال کیا، مانگا، تو اس نے بقدر مناسب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ ہی نہیں دیا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا۔ یاد رکھیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں، اللہ کا رزق نہ ہوں، بھلے اس نے ذرائع رکھے، ذریعے رکھے، وسیلے رکھے ہیں۔ اسی لیے اس نے آگے کی آیت میں آگے کے جو کلمہ ہے، فقرات ہے، اس میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے جس کسی نے جو کچھ بھی اللہ سے سوال کیا، مانگا، تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بقدر مناسب ضرور دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، احسان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر اس کی بے پناہ، لا تعداد، بے انتہا نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں اس کی۔ دیکھیے اس نے قرآن مجید میں باقاعدہ دوسری جگہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، یعنی دعا مانگو۔ ظاہر سی بات ہے وہ ذات ہے، اس قدر کریم ہے، رحیم ہے، صاحب کرم ہے کہ جب بغیر مانگے عطا کر سکتا ہے تو مانگنے پر کیا کچھ نہیں دے گا، اور اگر بغیر مانگے دے سکتا ہے تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا، اور اگر مانگنے پر دے سکتا ہے تو اگر وسیلے سے مانگا جائے جو اس کا خاص وسیلہ ہے یعنی محمد والے محمد علیہ السلام کا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس ذریعے اور وسیلے سے مانگا جائے تو وہ کیا کچھ نہیں دے گا، یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا، جیسا محتاج رہیں گے۔ تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا بقدر مناسب، پہلے حصے میں آیت کے سورہ مبارک ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، لیکن بعد میں فوراً کہا، اس سے یہ میرے جیسے طالب علموں کی بات سمجھ میں آتی ہے، علماء بہتر جانتے ہیں، اہل علم بہتر جانتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ اس نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا، بقدر مناسب دیا، سب کو سب کچھ نہیں دیا لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے، اور وہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں۔ آپ کے پاس اس قدر نعمتیں ہیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسے گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، احباب، دوست، ہماری صحت، جوانی، شباب، ہمارا یہ چہرہ، یہ ٹاکنگ، یہ بولنے کی طاقت، یہ فیس، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج، یہ ستارے، دریا، پہاڑ، یہ پرندے، یہ کھانا پینا، یہ لذت، یہ لطف، یہ مزہ، یہ ذائقہ، یہ فضا، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں کتنی نعمتیں ہیں۔
کون گن سکتا ہے؟ وہ جب کہہ رہا ہے خالق نعمت کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور نعمتیں آپ گنو گے، شمار کیا کرو گے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس شکر نعمت کا ٹائم نہیں ہے، تو گننے کا اور شمار کرنے کا ٹائم اور وقت کہاں سے رہے گا؟ اس لیے آگے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، یعنی میں نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا بقدر مناسب، جو کچھ بھی دیا وہ یقیناً اس کی نعمتیں ہیں. اور جب نعمتیں ہیں تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اور یہ انسان گنے گا کیا؟ پہلے تو شکر کر لے. گننے کے لیے ٹائم لگتا ہے، شمار کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن کم سے کم شکر تو کرے، اس کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دے، سجدگاہ پر ٹیک دے، شکرن للہ، شکرن شکرن پروردگار تیرا شکر، اس کی حمد و ثنا ستائش اور شکر تو بجا لائے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ اور زیادتی کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، نعمتیں کھا کر بھول جاؤ گے، تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دیا، جو دیا وہ نعمتیں ہیں، اور تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ تو لا تحصوها، کوئی احسان نہیں، کوئی احصار نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور انسان گنے گا کیا جب شکر نہیں کرتا، جس کے لیے کم وقت درکار ہے. تو اس لیے اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ہی ظالم اور کفران نعمت کرنے والا، یعنی شکر نعمت نہیں کرتا. تو عزیزان گرامی، معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں نے اس آیت کو خاص کر اس لیے رکھا ہے کہ اس میں اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اب اندازہ لگا یہ جتنی نعمتیں ہمارے سامنے، جیسا کہ میں نے جلدی جلدی کچھ شمار کیا، یہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتے، دوست، احباب، یہ کھانے پینے، طعام، گھر، مکان، سب جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین سے آسمان تک اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں، سب نعمت ہی نعمتیں ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں، تاریخ اور روایات کی روشنی میں سب سے عظیم نعمت محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. تعصب کی عینک اتار دیجئے، بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو صرف سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور سمجھ کے عمل بھی کریں. سنیں، سمجھیں، عمل کریں. خود سنیں، دوسروں کو سنائے، خود سمجھے، دوسروں کو سمجھائے، خود عمل کرے، دوسروں کو دعوت عمل دے. یہی دین کی حقیقت ہے. تو عزیزان گرامی، ان تمام نعمتوں میں آپ کی آنکھ آپ کے لیے نعمت ہے. میں بول رہا ہوں، یہ زبان، یہ ٹوکنگ، یہ نطق، یہ بیانی، یہ ایک نعمت ہے. میرے پاس پیر ہے، ہاتھ ہے. اور ظاہر سی بات ہے نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چلی جاتی ہے، جب نعمت کو زوال ہوتا ہے، جب نعمت غائب ہوتی ہے، چھن جاتی ہے. یا پھر یہ کہ جب قدر ہوتی ہے جب ہم کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں اور وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. خدا نہ کرے ہم نابینا ہے، کوئی بینا ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، تو اس کی آنکھ کو دیکھ کے ہمیں قدر ہوگی کہ کاش ہم بھی بینائی رکھتے، آنکھ رکھتے. کسی کے پاس مکان ہے، ہمارے پاس مکان نہیں، تو ہمیں قدر ہوگی نعمت کی کہ ہمارے پاس بھی مکان ہوتا. لیکن وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے جو نعمتیں رکھے اور پھر شکران نعمت نہ کر کے اپنی بد عملی سے نعمتوں کو اپنے سے دور کر دے. کمال بندگی یہ ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کر کے اس کی قربت حاصل کرے اور ہر نئے دن نعمتوں میں اضافہ کرے اس کے شکر کے ذریعے. تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام نعمتوں میں، میں ایک طالب علم ہوں، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، اس وقت نہیں ہے، یہ مختصر وقت میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو یا سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہاء، مورخین، محققین اسے بہتر جانتے ہیں. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے ناظرین، سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن و اہل بیت، روایات، تاریخ کی روشنی میں، کہ سب سے عظیم نعمت اللہ کی طرف سے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اطہار ہے، ولایت امیر المومنین ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی سوچنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے آپ کے لیے کہ کیا محبت اہل بیت اطہار سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ کیا پیسہ ہے تو نعمت، دولت ہے تو نعمت، گھر دار، بیوی، بال بچے، رشتہ دار، دوست ہے، صحت تندرستی ہے تو نعمت ہے. تو
تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں جسے فنا ہے، اور محبت اہل بیت وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، روح نکلتے وقت بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، میزان میں، مرصاد میں، پل صراط پر۔ پیغمبر کی حدیث ہے کتنے موقعوں پر میرے اہل بیت کی محبت تمہیں کام آئے گی۔ تو جو چیز صرف دنیا میں کام آ سکتی ہے، مال و دولت، احباب، رشتہ دار، دوست، اولاد، جنہیں فنا حاصل ہے، تو وہ جب نعمت ہو سکتے ہیں، تو جو نعمت زندگی سے لے کے، پیدائش سے لے کر روح نکلنے تک، اور روح نکلنے سے لے کر جنت اور جہنم کی آخری منزل تک یا جنت میں جانے تک کام آئے گی، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ نعمت کا فائدہ ہوگا، وہ نعمت ہے محبت اہل بیت کی۔ تو وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ پل صراط پر، قبر میں، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت، ملک الموت کے روح قبض کرتے وقت، ہر جگہ ان کی محتاجی اور ان کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے ولایت امیر المومنین، محبت اہل بیت اطہار، مودت اہل بیت اطہار۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت اسے قرار دیا۔ گویا رسول، نعوذ باللہ اگر میں غلطی نہ کروں تو گویا رسول جو ہے رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، بعد خدا سب سے افضل ہیں، اس کے باوجود ان کی محنت و مشقت، زحمت، صحبتوں کی اجرت جو ہے، مزدوری جو ہے ہماری زبان میں، وہ ان کے اہل بیت کی محبت، مودت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورہ شورى میں۔ اور یہ اجر رسالت جو محبت اہل بیت ہے، اہل بیت رسول کی مودت ہے، یہ خود رسول طے نہیں کر رہے ہیں، اللہ طے کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی محبت اہل بیت میں شک و شبہ رکھتا ہے یا پسو پیش کرتا ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اللہ کی مانگی ہوئی اس اجرت کا انکار کرتا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت کا مسئلہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، لب لباب یہ عرض کرنا ہے مختصر وقت میں، سب سے عظیم نعمت محبت اہل بیت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن میں ایک آیت ہے، بلکہ کئی آیت ہے، جس میں ایک آیت آج پیش کرتا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب اندازہ لگائیے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، غالباً سورہ تکاثر کی آیت ہے، غالباً اگر میں غلطی نہ کروں۔ یعنی ہم قیامت میں تم سے عظیم نعمت یا اس نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس آیت میں ثم، پھر، ثم کے معنی پھر، لتسألن، تم سے سوال ہوگا، سوال کرے گا اللہ تمام نعمتوں کے ساتھ اس نعمت کے بارے میں، اس ایک نعمت کے بارے میں یا عظیم نعمت کے بارے میں، نعمت کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تو عن النعیم، نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ چھوٹی موٹی نعمتوں پر تو آپ یوں جواب دیں گے، 2 10 12 لباس تھے، ہم نے اتنی روٹیاں کھائیں، اتنا کھانا کھایا، 10 20 کروڑ روپئے کما لیے۔ لیکن کوئی نعمت ایسی ہے جس کا سوال دینا، سب کے سوال کا جواب دینا سب کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور وہ عظیم نعمت یہی محبت اہل بیت ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، امام رضا علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر قیامت میں اللہ تم سے اس نعمت کے بارے میں جو سوال کرے گا، عظیم نعمت، وہ نعمت ہم اہل بیت کی محبت اور ہمارے دادا علی کی ولایت ہے، جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور باقاعدہ سورہ صافات میں اعلان ہے وقفہم انہم مسئولون، اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، وقفہم انہم مسئولون، سورہ صافات میں، روکو انہیں، اللہ کہے گا فرشتوں سے، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو جن کا حساب لیا جا چکا، انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے ہمیں ابھی کچھ پوچھنا ہے، وقفہم انہم مسئولون، ان سے ہمیں کچھ سوال کرنا ہے، انہوں نے ساری چیزیں دے دی ہیں لیکن کچھ پوچھنا ہے۔ اور پھر امام سے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ان سے پوچھی جائے گی؟ نماز دیا، روزہ دیا، کہ وہ ہماری محبت۔ اس لیے کہ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، قرآن مجید ہے، یہاں تک کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خانہ کعبہ میں حج، عمرہ کے لیے جمع ہونا ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے۔ اس میں امت مسلمہ میں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا اختلاف، انتشار، کنٹروورسی محبت اہل بیت کے مسئلے میں، ولایت امیر المومنین کے مسئلے میں انتہا ہوگی کہ اب ہمارے اپنوں میں بھی ایسے مسائل کھڑے ہو گئے یا فتنے کھڑے ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر ایک غور و غوص کریں آپ۔ ان تمام نعمتوں میں عظیم نعمت محبت اہل بیت ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں محبان اہل بیت
کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اگر واجب ہے خمس نکالتے ہیں، دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے شرف ہے زیارت کرتے ہیں۔ ان تمام زیارتوں میں ائمہ معصومین و اہل بیت اطہار کی زیارت، اس میں معصومہ قم حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، فاطمہ بنت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام معصومہ قم ہمشیرہ امام رضا علیہ السلام، یعنی غالباً روایات کے مطابق جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے جبر و اکراہ، جبرن یعنی زبردستی، ظالم نے، مامون رشید نے غالباً بلایا امام کو مرو ہوتے ہوئے خراسان کی طرف، اور امام گئے غالباً 200 ہجری میں امام مدینے سے آئے 200 ہجری میں، اور اس کے 1 سال بعد معصوم قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی یاد میں، محبت میں، فراق میں بے چین بے قرار، امام رضا علیہ السلام کی محبت میں، یاد میں مدینے سے اس ارادے سے نکل پڑی۔ اور پھر جو روایت میں اختلاف بھی ہے، لیکن معتبر یہی ہے کہ جب معصومہ قم شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی یاد میں بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، ان کے آنے کے 1 سال بعد، جیسے کہ روایت میں اختلاف ہے، بہت ساری باتیں اس کے لیے 10-5 مجلسیں درکار ہیں تاکہ تفصیل سے گفتگو ہو سکے۔ جب شہزادی آئی ہیں معصومہ قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ امام رضا کے آنے کے 1 سال کے بعد، اور قم کے راستے سے، اور پوری تاریخ ہے کہ جب قریب پہنچی اور اہل قم، اشراف قم کو خبر ہوئی تو باقاعدہ لوگ روایت میں ہیں کہ اشراف قم ان کے استقبال کے لیے پہنچے۔ دیکھیں یہ بھی ایک تاریخ کا اتفاق ہے، اس میں البتہ روایت میں 2 تھوڑے اختلافات ضرور ہیں، لیکن یہ ایک تاریخ کا اتفاق ہے۔ اتفاق کیا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام یعنی معصوم قم سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بھائی، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے خراسان کی طرف مرو ہوتے ہوئے خراسان پہنچے ہیں اور نیشاپور کے قریب پہنچے، تو یہ ہر کتاب میں، ہر تاریخ، ہر روایت میں موجود ہے، تمام علماء اتفاق رکھتے ہیں، ہزاروں کا مجمع امام کے استقبال میں، یعنی نیشاپور میں زمین پر تل رکھنے کی جگہ نہیں، اس قدر مجمع، اس قدر ہجوم۔ اور اس وقت چاہنے والوں نے جب کہا کہ مولا کوئی حدیث بتا دیجئے، کوئی حدیث سنا دیجئے، بہت زمانہ ہوا جب اس خاندان کے کسی فرد کی زبان مبارک سے کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی، اور امام نے وہ حدیث پیش کی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصن امنا من عذابی ولیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، یہ سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امام علیہ السلام کی بہن معصومہ قم کی طرف آئی 1 سال کے بعد، تو روایت میں ہے کہ ایک روایت ایسی ہے کہ اشراف قم نے شہزادی کا استقبال کیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اشراف قم کے ساتھ ایک چاہنے والے کو، غالباً جن کا روایت میں نام ہے کہ ان کا نام تھا موسیٰ ابن خزرج قمی، موسیٰ ابن خزرج قمی کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور بھی کچھ لوگ رہے ہوں گے، اور پھر اشراف قم آگے بڑھے اور انہوں نے معصوم قم کا استقبال کیا، اور ان کی مہار ناقہ تھامے ہوئے اپنے گھر لے آئے، اور وہیں معصوم قم کا قیام ہوا۔ آج بھی جب ہم زیارت کو جاتے ہیں تو بیت النور قم میں باقاعدہ زیارت ہوتی ہے بیت النور کی، اور معصوم قم وہاں رہی، اور بھائی امام رضا علیہ السلام کی جدائی میں اور ان کی یاد میں، جیسا کہ ان کے مصائب وغیرہ میں تذکرہ ہوتا ہے ان کے حالات میں، وہیں پر کچھ دن کے بعد 17 دن اس کے بعد رہنے، 17 دن کے بعد علیل ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قم مقدس، حوض علم قم نجف اشرف کے بعد شیعوں کا مرکز ہے، اس لیے کہ اگر واقعاً تاریخ سے پوچھا جائے، خود ہمارے اور آپ کے 6 امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیشن گوئی ہے امام کی، اور خود امام علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کہ اللہ نے مکے کو، خود اللہ نے، یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ حرم ہے اللہ کی وجہ سے، یعنی خدا کی بنا پر، خدا کی وجہ سے مکہ حرم ہے، کیونکہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مدینہ حرم ہے رسول اکرم کی وجہ سے، نجف اشرف حرم ہے ہمارے جد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے، اور پھر فرمایا ہمارے 6 امام نے کہ قم
قم مقدس یہ حرم ہے ہماری وجہ سے، ہم اہل بیت کی وجہ سے اور ہمارے دیگر اہل بیت کی وجہ، اہل بیت اطہار کی وجہ سے قم حرم ہے، اور ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قم میں ہم اہل بیت میں سے ایک بی بی، ایک محترمہ، ہمارے گھرانے سے ایک بی بی، ایک محترمہ وہاں پر دفن ہوں گی، اور ان کا گویا روزہ مرجع خلائق بنے گا۔ اور دیکھیں جو امام نے کہا آج اس کی تصدیق ہے، اسے کہ امام کا جو کلام ہے، کلام امام سب کلاموں پر مقدم ہے، یاد رکھیے کلام امام جو ہے امام الکلام ہوتا ہے، یعنی امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے۔ امام نے کہا ایک زمانہ آئے گا جب قم میں ہمارے گھرانے خاندان سے اہل بیت سے ایک بی بی دفن ہوگی، ایک محترمہ، اور وہ حضرت معصوم قم یعنی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لہذا مجھے کہنا پڑتا ہے بیچ درمیان تقریر میں کہ پروردگار عالم نے ان تمام شہروں کو جو تقدس عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا واقعاً، چاہے وہ مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، کربلا معلیٰ ہو، نجف اشرف ہو، قم مقدس ہو، مشہد مقدس ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، یاد رکھیے ان تمام زمین اور شہروں کو جو تقدس اور مقام حاصل ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے روضوں کی وجہ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ غلاموں میں وہ شرف ہے، خدا کی قسم، ملک ایران کو اور خاص کر قم اور مشہد کو، ملک ایران خاص کر شہر مشہد مقدس اور شہر حوض علمیہ قم یعنی قم مقدس کو جو شرف حاصل ہے، اس کی اگر ہم ریزن دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی علیہ کا تعلق وہاں سے، حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ شرف حاصل ہے، وہیں سے تعلق ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کی قبر وہاں ہے، شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کا روضہ وہاں پر ہے۔ اور اب اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ غالباً شیخ عباس قمی اور پھر آیت اللہ عبد الکریم حائری جو حوض علمیہ قم کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، جیسے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ حوض علمیہ نجف کے بانی، ایسے آیت اللہ عبد الکریم حائری حوض علمیہ قم کے بانی تھے۔ یا آیت اللہ العظمیٰ عظیم مجتہد ہیں جنہوں نے اور شرف عطا کیا، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم زعیم حوض علمیہ قم، بڑے عظم ہیں، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تمام علماء، فقہا، مراجعین جنہوں نے ایران، قم، مشہد، تہران کو، خاص کر قم وغیرہ کو عظمت بزرگی دی، اور اس سے بڑھ کر جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ مادر گرامی چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اور پھر جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ تمام شرف ہے۔ اور پھر کیا کہنا، ان تمام شرفوں میں شرف قم کو اور مشہد کو عطا ہو گیا کہ مشہد کو اور شرف مل گیا جب ایک امامت کا ستارہ وہاں پر آ گیا، امام رضا علیہ السلام، اور قم کو شرف مل گیا کہ اہل بیت اطہار کے اس مقدس خاندان سے ایک بی بی وہاں پر آ کر سکونت پذیر ہو گئی، اور لوگوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے مرجع خلائق بن گئی، حضرت معصوم قم۔ اور اسی لیے باقاعدہ امام نے فرمایا، روایت میں ہے، بڑا عظیم شرف ہے، یاد رکھیے کہ قم کو جہاں شرف تھا وہاں معصوم قم سلام اللہ علیہ کی بنا پر عظیم شرف ہو گیا۔ غالباً اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو شہر قم کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ اگر میں غلطی نہ کروں تو تاریخ کا جائزہ لیں یا علماء مجھے بتائیں کہ غالباً 23 ہجری یا 83 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 23 ہجری یا 83 ہجری میں شہر قم کی بنیاد رکھی گئی، جیسا کہ مجلات تاریخ اور واقعات میں ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیں ہر چیز 1400 سال کے بعد ملی ہے۔ اور پھر حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ جب اپنے بھائی امام رضا کے آنے کے بعد آئی ہے تو قم کو مقام حاصل ہو گیا، نور علی نور، حوض علمیہ قم بن گیا، مقام حاصل ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے واقعاً علم وہیں ہوتا ہے جہاں اہل بیت ہوتے ہیں۔ نجف میں علم ہے کہ وہاں پر دادا کا روضہ ہے، قم میں علم ہے کہ وہاں پر پوتی کا روضہ ہے۔ جہاں اہل بیت ہے وہاں علم ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، پیغمبر کی حدیث ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
علم اسی گھرانے کے پاس ہے. لہذا معصوم قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا قدموں کی یہ برکت ہے، یہ ان کے وجود مبارک کی برکت ہے کہ آج قم علم کا مرکز بھی ہے، قم مقدس بھی ہے، مرجع خلائق بھی ہے، اور روایت میں اتنی فضیلتیں ہیں قم کی، اور وہ فضیلتوں میں بہت فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، کہیے اہل بیت اطہار کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے، کہ یہاں تک امام نے کہا روایت میں ہے کہ قم ہم آل محمد کے چاہنے والوں کا شہر ہے. قم وہ شہر ہے جہاں کے چاہنے والوں نے سب سے پہلے خمس نکالا. قم وہ شہر ہے کہ جہاں کے چاہنے والوں نے اپنی جائیدادیں ہم اہل بیت کی راہ میں وقف کر دی. قم وہ شہر ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی آماجگاہ ہے. قم جب زمانے میں ہلاکتیں پھیلے، تباہی بربادی پھیلے گی، قم پناہ گاہ ہے، مقام امن گویا کہیے، جیسا کہ کعبے کو اللہ نے مقام امن کہا ہے مکے کو. لیکن قم جو ایک شرف رکھتا ہے، اگر کوفے کو روایت میں ہے کہ تمام شہروں پر فضیلت ہے، تو قم کو بھی تمام دنیا کے شہروں پر فضیلت ہے، بلکہ کئی جگہوں پر بڑی فضیلتیں ہیں قم کی. یہاں تک روایت میں ہے کہ قمی جو اصل قم کا ہے وہ کبھی اہل بیت کا غدار نہیں ہوگا، ہمیشہ وفادار رہے گا. تو عزیزان گرامی کیا کہنا، جب زمین کی یہ فضیلت ہے قم کی کہ وہاں خود اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی تصدیق کر رہے ہیں، قم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب وہ قم جہاں علم بھی ہو اور اس شہزادی کا روضہ اور مرقد بھی ہو، اور اسی لیے امام نے فرمایا ہے بڑا عظیم مرتبہ ہے معصوم قم کا. ایک روایت جو باقاعدہ میں نے پڑھی ہے کئی کتابوں میں نے کہا نا اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتابیں سامنے رکھ کے ہم بات کر سکتے ہیں. باقاعدہ حوض علم قم فارسی کتاب میں، دوسری کتابوں میں، روایات میں شیخ عباس قمی سے بھی روایت ہے، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت ہے، دیگر علماء کی روایتیں ہیں کہ معصوم قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے والے کو خود معصومہ کثیر زائرین کو، ان کے زائرین کو جنت میں داخل کریں گی. اور یہاں تک کہ امام نے بڑی عظیم حدیث پیش کیے. امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیے، یہاں تک فرمایا امام نے، کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ من زارہا وجبت لہو جنہ، جو بھی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. اور پھر یہاں تک کہ امام نے فرمایا تھا، یہاں تک دوسری روایت میں امام نے فرمایا ہے کسی معصوم نے کہ من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ، اور جو کوئی بھی ان بیوی کے یعنی معصوم قم کے حق کو جان کر، پہچان کر، سمجھ کر ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا. کس قدر عظیم مقام ہے بیوی کا، آپ اندازہ لگائیے کس قدر عظیم شرف ہے معصوم قم کا کہ وہ خود بھی اپنے چاہنے والے یعنی زائرین کو جنت میں داخل کریں گی، اور ائمہ معصومین یعنی امام خود کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان بیوی کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا ان کے حق کو جان کر، ان کو پہچان کر. تو عزیزان گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سلمان محمدی جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ، جہاں پر علامہ ہلی، جہاں پر مرزا شیرازی کا تمباکو کا فتویٰ، جہاں پر شیخ عباس قمی، یا جہاں پر آیت اللہ سید محمد کاظم زعیم حوض علم قم، یا جہاں پر بانی حوض علم قم یعنی فاؤنڈر آیت اللہ عبدالکریم حائری، اور اس کے بعد نورون اللہ نور آیت اللہ العظمیٰ آغائے خمینی کا انقلاب، یہ سارے شرف آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب، اتنے سارے شرف ایران کو، قم کو، مشہد کو حاصل ہے، خاص کر قم کو. ان تمام شرف میں سب سے عظیم شرف جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام اور معصوم قم ہمشیر امام رضا کی وجود بابرکت کی بنا پر ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یاد رکھیے زمین و آسمان کی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے. خوش نصیب ہیں وہ انسان یا خوش نصیب ہیں خاص کر وہ اہل ایمان، وہ محبان اہل بیت جو اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وجود کو، اپنی جان مال اور اولاد کو ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی آل محمد کا صدقہ جانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی آل محمد کے لیے ہے، ہماری موت بھی آل محمد کے لیے ہے، ہماری دنیا اور آخرت صرف ان کے تصدق میں رہے اور انہی کے طفیل میں بخیر رہے اور کامیاب رہے۔ اور پروردگار سے آخر کلام میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آل محمد کے سچے غلاموں میں، چاہنے والوں میں، ان کے غلاموں میں شمار فرما اور ہماری اس تقریر کو قبول فرما۔ عزیزان گرامی، اس موضوع پر میں نے کوئی خاص یا سیر حاصل گفتگو نہیں کی ہے، اپنے الفاظ میں، ناقص کلمات میں جو کچھ بھی بیان دیا ہے، جہاں مومنین ناظرین مستفید ہوں وہیں پر بی بی پاک ہم سے راضی ہوں، اہل بیت راضی ہوں، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں، ان کے آباء و اجداد راضی ہوں، خصوصاً معصوم عالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اہم معصومین ہم سے راضی ہو جائیں، اور جو زمانے میں شر اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، خصوصاً پروردگار کورونا وائرس کا خاتمہ کر، اور تمام نوع انسانیت کی، تمام اولاد آدم کی، ہر انسان کی، خصوصاً اہل ایمان کی پروردگار حفاظت فرما، اور ہماری ان تقریروں کو، اس تبلیغ کو، ترویج کو، اس پیغام کو، میسیج کو قبول فرما۔ ہم سب کو تیری عبادت پروردگار، ہم سب کو تیری عبادت، اطاعت، بندگی، معرفت، خوشنودی اور رضا اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت اور ولایت سے مالا مال فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور پروردگار تجھے واسطہ ہے اس پروگرام کو شائع کرنے والے اور ون چینل کو اور ان کے ناظرین اور ون چینل کے ممبران کو اور تمام اس کے چلانے والوں کو اور تمام مومنین کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو دنیا آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔